السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گی، اپنے گروپ پہ بتایا تھا کہ میں بتاؤں گی اس کا مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ ہرمل ہے اور یہ جو ٹکڑے ہیں لوبان، یہ بڑے بڑے پیس میں ملتے ہیں، میں نے اس کو توڑ لیا ہے، اور بھی توڑنا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ میں نے کیوں کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میرے گھر میں نا پیرانارمل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ابھی آپ نے دیکھا میں ویڈیوز نہیں بنا رہی تھی نا، تو اس کے لیے پھر جو ہے میں نے پہلے تو میں بہت پریشان رہی، اور یقین کریں میں ویڈیوز نہیں بنا رہی تھی، اور میں گھر میں چیزیں نہیں مل رہی، ادھر سے ادھر بھاگ بھاگ کے ڈھونڈنا، ادھر پورا گھر کھنگال لو نہیں ملتی، اور پھر ایک دم سامنے سے نظر آ جائے، اور میں پریشان ہو گئی تھی ان چیزوں سے۔ پھر کیا ہونے لگا کہ نا ابھی کچھ 1.5 مہینے سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ پیچھے والوں نے کوئی کتا وتا رکھ لیا ہے، شاید کتے رکھے ہوئے، تو وہ اتنا بھونکتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کے پیچھے کتے پڑے ہوئے، تو وہ بھونکتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہونے یہ لگا کہ میں نماز پڑھوں یا پھر کیا کہتے ہیں سونے کے لیے لیٹوں، مطلب دن ہو چاہے رات ہو، کوئی بھی وقت ہو، فرنیچر گھسیٹنے کی آواز، کرسیاں گھسیٹ رہا ہے کوئی چھت سے، ایسا لگتا ہے اوپر سے آواز آ رہی، سمجھ نہیں آتا آواز آ کہاں سے رہی ہے، بس آواز آ رہی ہے کہ مسہریاں گھسیٹی جا رہی ہیں، یہ وہ تھا۔ اللہ اکبر، میں تو کچھ دن تو برداشت ہے، لیکن ہر انسان نا پہلے تو نارمل ہی سمجھتا ہے، چلو شاید ہے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو حد ہو گئی، مطلب اب میں پریشان ہو گئی، حد ہو گئی۔ میں نے کہا پھر میں نے اپنے گروپ میں ذکر کیا کہ بھائی ہمارے پڑوسی نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، وہ ہر وقت گھسیٹتے رہتے ہیں کرسیاں میزیں، جیسے ہی لیٹو، چاہے رات کے 3 بج رہے ہوں، چاہے 4 بج رہے ہوں، چاہے 2 بج رہے ہوں، چاہے 9 بجے لیٹوں، میں کسی وقت میں جا کے لیٹوں اور شروع ہو جائے۔ تو بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ وہ بولا کہ آپ معلوم کر لیں جا کے ان کے گھر سے، پتہ چل جائے گا آپ کو کیا وجہ ہے۔ تو میں نے ان پڑوسیوں سے معلوم کیا، انہوں نے بولا ہمارے گھر تو ایسا کوئی سین نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو خود آپ کے گھر سے آوازیں آتی ہیں۔ پھر میرے کان کھڑے ہو گئے، پھر میں نے جو ہے پھر ایک ہیں ہماری بہت پیاری سمیرہ ظفر ہیں، بہت ہی اچھی، بہت ٹیلنٹڈ بھی ہیں وہ، اور انہوں نے مجھے کہا کہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں یہ، تو آپ اس کے بارے میں بھی ذرا سوچیں اور معلوم کریں۔ ٹھیک ہے، پڑوسیوں سے معلوم کر لیں، لیکن میں نے معلوم کر لیا۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ ایسا تو کوئی ہمارے یہاں نہیں ہے سی، پھر میں نے جو ہے یہ لے کر آئی ہرمل، اور یہ اتفاق ایسا ہوتا ہے۔ پھر میں اتنا پریشان ہو گئی کہ میں نا اس پہ نماز پڑھنے کے لیے اتنی مشکل ہو رہی تھی، وضو کے لیے پاؤں نہیں ہوتا تھا، اتنی مشکل ہے، میں خوب رو رو کے دعا کر رہی تھی اللہ سے، اللہ پاک مجھے نا اس کا حل بتا دے، کیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ میں کہیں ادھر ادھر نہیں جاتی کہ اس سے پوچھ لیا، کسی بابے شابے کے پاس چلے گئے بھائی۔ تو اتفاق ایسا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھو جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ تو انسٹاگرام پہ ایک صاحب ہیں راز ان کے نام سے، وہ ویسے تو وہ میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ قبرستان میں جا کے نا تعویذ جو لگاتے ہیں نا وہ نکال کے ضائع کرتے ہیں، تاکہ جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے آخری دور میں جو ہے لوگ جادو جنات نظر اسی میں اتنے پڑ جائیں گے کہ ان کی اپنی طبعی موت جو ہوگی لوگوں کی، وہ نہیں ہوگی، طبعی موت نہیں ہوگی، بلکہ یہی ہوگا، جادو سے بھی زیادہ خطرناک حسد نظر ہے جس سے لوگ مریں گے۔ تو حسد کے لیے حدیث بھی ہے دوسرا سمجھ کی کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی میں بند کر سکتی ہے، نظر انسان کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے۔ تو خیر یہ میں
جو ہے نا اس کے علاوہ نظر تو ہے. لیکن یہ چیزیں، یہ تو ایک الگ میں بات بتا رہی ہوں، لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا پیرا نارمل ایکٹیویٹیز، یہ مطلب یہ کہ اثرات کہلاتا ہے، اردو میں کہتے ہیں ہم اثرات ہیں. یہ چیزیں آ جاتی ہیں. یہ دیکھیں پلیز، جیسے جیسے آگے گزرتا ہے تو پہلے سے بھی مطلب تھے ہی نا یہاں پر، انسانیت سے پہلے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنات کو آباد کیا ہوا تھا، ان کی آبادی کی. تو وہ تو ہیں ہی. اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو بہت لمبی ہو جائے گی، میں اگر بتانے بیٹھوں گی کہ کیا تھا مسئلہ اور کیا ہوا تھا. لیکن مختصر بات یہ کر رہی ہوں کہ اب یہ ہے کہ ان کی تعداد جس طرح زمانہ آگے تک آتا جا رہا ہے، بڑھتی جا رہی ہے بہت. تو یہ کہتے تو کچھ نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہے، لیکن کہیں پر شیطانیاں ہوتے ہیں تو وہ تنگ بھی کرتے ہیں، اور کہیں پر جو ہے صحیح ہوتے ہیں وہ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں. تو یہ چیزیں مجھے تو اس طرح تنگ کیا ہوا تھا. تو پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مغرب کے وقت دروازے کھڑکیاں بند کر لینا چاہیے. یہ بھی ایک حدیث ہے کہ مغرب کی اذانوں کے وقت دروازے اور کھڑکیاں بند کر دینا چاہیے. تو جو اس وقت جو ہے یہی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، اثرات ہوتے ہیں، غیرمئی چیزیں ہوتی ہیں جو اڑ رہی ہوتی ہیں آسمان میں، اس وقت وہ گھروں میں داخل ہوتی ہیں فوراً. تو ہو سکتا ہے کوئی کبھی دروازہ کھلا رہے گا، میں تو ہمیشہ بند کر کے رکھتی ہوں. تو آ گئی ہوگی کوئی چیز. اب میں اس کے اوپر میں پڑھوں گی. اب آتے ہیں مدعے کی طرف. اور میں نا ڈرتی نہیں ہوں ان چیزوں سے. میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم ایک ایسے گھر میں رہتے جہاں پر بڑی تکلیفیں ہم نے اٹھائیں. وہاں پر ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے ہوا سے پتھر اپنے اوپر برستے ہوئے دیکھے. میں نے یہ بات بتائی تھی. اور اس کے علاوہ بہت کچھ میں نے دیکھا ہے. میں ڈرتی نہیں ہوں ان چیزوں سے. میرے پاس اللہ ہے، یہی کافی ہے. یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، سمجھنے کی ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو میں جب اللہ کا نام لیتی ہوں، لیکن چیزیں ہوتا یہ ہے کہ ایسی چیزیں نا آپ کو پہلے شروع میں آپ سمجھ نہیں آتی. آپ کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، آپ ایک دم سن ہو جاتے ہیں. تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نماز پڑھتی ہوں، تسبیحات وغیرہ پڑھتی ہوں، درود و وظائف اپنا اوراد و وظائف پڑھتی ہوں. تو اس کی وجہ سے مجھ پر اتنے اثر نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا اتنی جلدی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ٹھیک ہے، ہم سے اوپر اللہ ہی ہے. اللہ کی ذات بے شک سب سے بڑی ہے، لیکن زمین پر اشرف المخلوقات سب سے اعلیٰ و رفع ہے. تو ہم سے بھاری کوئی نہیں ہے. کوئی ہم سے ٹکر لے گا تو وہ بچے گا نہیں. ہم اللہ کا نام لیتے ہیں فوراً. تو میں نے یہ منزل رکھی ہوئی ہے اپنے پاس. اس منزل میں پنسورہ بھی ہے، مطلب ساری صورتیں بھی. اچھا، اس پہ کرنا کیا ہے؟ درود ابراہیمی 11 دفعہ اور آیت الکرسی 11 دفعہ. پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ منزل پڑھنی ہے. 7 مرتبہ منزل پڑھ کے آپ نے اس پر معوذتین پڑھنے ہیں. آخر کے جو 2 قل ہیں، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 41 ٹائمس 41 دفعہ یہ پڑھنا ہے. پھر آخر میں درود شریف 11 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دینا ہے. دم کر کے 3 دفعہ پھونک مار کے پھر آپ نے اس کو روز جلانا ہے. ٹھیک ہے، عصر مغرب کے درمیان روز جلانا ہے. 1 ہفتہ جلائیں، 7 دن نہیں ختم ہوتا 11 دن جلائیں، نہیں ختم ہوتا. آپ ویسے یہ میں تو اب جو ہے ہر جمعرات جلاؤں گی. پہلے میں اس کا اپنا علاج کروں گی. ابھی یہ ہو رہی ہے تو آج کے بعد انشاءاللہ میں یہ نہیں ہوگی. مجھے یقین ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے. یہ میں سب کروں گی. ابھی میں اس کو جلاؤں گی کچھ دن تک. میں ڈیلی جلاؤں گی، اس کے بعد میں آلٹرنیٹ کروں گی. پھر آہستہ آہستہ 1 ہفتے میں 1 دفعہ جلایا کروں گی. جلاتے رہنا چاہیے. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، چھپکلیاں، یہ بھی بھاگتے ہیں. ہرمل تو بہت ہی کارآمد ہے اس کے لیے.
اور پستو وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ بھی بھاگتے ہیں، اور یہ جو غیرمئی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی بھاگ جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کر کے آپ کو بتاؤں گی، تو دھواں دے کر پھر میں رزلٹ بتاؤں گی کیا آیا رزلٹ۔ ویسے میں یہ ابھی جو ویڈیو بنا رہی ہوں، میں رات میں یہ میں نے بنایا تھا، اور رات میں نے مطلب کل مغرب کے وقت بنایا تھا، کل ہی میں نے دھواں بھی دے دیا تھا، تو مجھے الحمدللہ کوئی ایسا آواز رات میں نہیں آئی سب۔ تو یہ ہے کہ اب اگر ویڈیو بناؤں گی تو ضرور آپ سے شیئر کروں گی کہ میں دھواں دے رہی ہوں، کیونکہ ابھی میرے پاس دھواں دینے کے لیے بہت چھوٹا ہوا ہے، وہ بھی میں دبئی سے لائی تھی، تو وہ چھوٹا سا ہے۔ مجھے چاہیے کوئی بڑا سا جس کے اندر کوئلہ پورا جلا کے اس کے اوپر یہ میں اس کی دھونی دوں، تو اس ٹائپ کی دھونی دوں گی تو پھر دوبارہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گی۔ بہرحال ابھی تو میں نے الحمدللہ کل کیا تھا مغرب کے وقت، تو مجھے بڑا سکون تھا، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں، اور اس کا ذکر بھی ہے قرآن میں، اور میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہی، تو پلیز کوئی ایسے کامنٹس نہیں کیجیے گا جو سمجھ میں نہ آئے، بندہ بولے کہ یہ جادوگرنی ہے، اور پتہ نہیں اس سے پہلے میں نے ایک علاج پایا اور اس پہ جادوگرنی شروع ہو گیا۔ بھائی جادوگرنی نہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں بھائی ہم، ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں سے نمٹنا ہمیں آتا ہے، تو انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو سوائے اللہ کے کلام کے کہیں اور نہ جائیں، سورہ بقرہ پڑھیں، یا جو میں نے یہ ابھی طریقہ بتایا، یہ مجھے ان صاحب کا میں نے دیکھا تھا انسٹاگرام پہ، تو وہ علاج بتا رہے تھے کہ اس طرح چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ کریں، تو وہ میں نے کر لیا اور مجھے فائدہ ہوا اس سے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی لوگ یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں مجھے، اور اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے آس پڑوس کا، کیونکہ ہمارے نزدیک پیار محبت سے بات کرتے ہیں نا جو سامنے سے، وہ پیچھے سے حاسد بھی ہوتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں، یہ کبھی نہیں سوچیں کہ نہیں یہ تو اتنا خیال کرتا ہے، اتنا بات کرتا ہے اچھی پیار محبت سے، لیکن حاسدین ہمارے بیچ میں ہی ہوتے ہیں، اور آپ کے نزدیک والے ہوتے ہیں۔ کسی فٹ پاتھ پہ چلتے ہیں وہ کیا پڑھیے کہ وہ آپ کو نظر لگا دے یا حسد کرے آپ سے، یہ جو حاسدین ہوتے ہیں آپ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ وہ ایک محاورہ جو مشہور ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے، آستین میں سانپ والا، ٹھیک ہے، یہ آستین کے سانپوں سے بچنے کے لیے بھی ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ تو اپنا آپ بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔